بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ ہر وقت آقا علیہ الصلاۃ والسلام پر اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرنے کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر رہتے۔ یہ بات تو حضور کے صحابہ کی ہے، لیکن جو حضور کی صحابیات تھی وہ بھی ہر میدان میں پیش رہتی۔ جو روایت آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں، اس روایت کے اندر آقا علیہ الصلاۃ والسلام سے صحابہ اکرام کی محبت کا ایک انوکھا انداز۔ اس روایت کو حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ دیکھا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آواز ہے اس کے اندر ضعف ہے، یعنی آواز تھوڑی سی ہلکی ہے۔ جیسے محسوس کیا کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے لگ رہا ہے کہ کھانا نہیں تناول فرمایا، یعنی بھوک کی شدت کی وجہ سے آواز کے اندر کمی تھی، ضعف تھا۔ اس کو محسوس کیا اور اٹھے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ سے۔ حضرت ام سلیم جو حضور کی ایک صحابیہ تھی، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ تھی، ان کے پاس پہنچے، کہا کہ میں نے آج آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی جو آواز مبارک ہے اس کے اندر ضعف پایا ہے۔ میں نے محسوس کیا ہے کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو بھوک لگی ہوئی ہے۔ پوچھا حضرت ام سلیم سے کہ کیا آپ کے گھر میں کچھ کھانے کے لیے ہے؟ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ جو کہ ایک روٹی ہے اس کے چند ٹکڑے لیے اور اس کو اپنے دوپٹے کے اندر باندھا اور وہ تھما دیا۔ اب انہوں نے وہ جو روٹی کے ٹکڑے تھے جو اس چادر کے اندر دوپٹے کے اندر لپیٹ کر دیے تھے، وہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کو تھمائے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں وہ روٹی کے چند ٹکڑے لے کر دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا انس کو کہ اس کے ہاتھ کے اندر کچھ ہے اور وہ روٹی کے ٹکڑے تھے، آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا، کیا تمہیں ابو طلحہ نے بھیجا ہے؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے ابو طلحہ نے ہی بھیجا ہے۔ پوچھا کیا تمہارے پاس کچھ کھانے کے لیے ہے؟ کہا ہاں یا رسول اللہ، میرے پاس کچھ کھانے کے لیے موجود ہے۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے کہا اٹھو چلو، یعنی گھر روانہ ہوتے ہیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے کہا اٹھو چلو، اب حضرت انس کہتے ہیں میں آگے چلنے لگا اور جلدی جا کر میں نے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اس بات سے آگاہ کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ تشریف لا رہے ہیں۔ اب انہوں نے حضرت ام سلیم سے کہا کہ اے ام سلیم، ہمارے پاس تو کھانے کے لیے صرف یہی روٹی کے چند ٹکڑے ہیں اور تو کچھ نہیں ہے، لیکن آقا علیہ الصلاۃ والسلام اپنے صحابہ کی جماعت کے ساتھ تشریف لا رہے ہیں۔ اب دیکھیے کہ حضرت ام سلیم نے کیا جواب دیا۔ کہا کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں، خوب جانتے ہیں کہ کیا کرنا ہے۔ حضرت ابو طلحہ استقبال کے لیے گھر سے باہر تشریف لائے، آقا علیہ الصلاۃ والسلام سے ملاقات کی، مل کر آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ گھر تشریف لائے۔ حضرت ام سلیم سے کہا کہ اے ام سلیم، تمہارے گھر کے اندر جو کچھ ہے اسے لے آؤ۔ حضرت ام سلیم وہی جو کی روٹی کو لیے ہوئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس یہی جو کی روٹی ہے جو آپ کے سامنے پیش کر دی ہے۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس روٹی کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر دیے جائیں، اور پھر حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی جو گھی والی ڈبیا تھی اس کے اندر جتنا گھی تھا اس روٹی کے اوپر انڈیل دیا، اور پھر اس سارے ٹکڑوں کو اور گھی کو آپس کے اندر ملا دیا۔ اب آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی زبان مبارک سے اس کے اوپر کچھ کلمات پڑھے، پھر کچھ کلمات پڑھنے کے بعد فرمایا کہ 10 لوگوں کو بلا کر لایا جائے۔ پھر 10 لوگوں کو بلا کر لایا گیا، جو باہر کھڑے تھے ان 10 نے کھانا تناول کیا۔ جب انہوں نے اپنا پیٹ بھر لیا، پھر کہا کہ 10 لوگ اور آ جائیں۔ پھر ان 10 لوگوں نے بھی کھانا تناول کیا۔ جب 20 لوگوں نے کھانا تناول کر لیا، پھر کہا کہ 10 اور لوگوں کو بلایا جائے۔ پھر 10 اور لوگ بھی آئے،
انہوں نے بھی پیٹ بھر کے کھانا کھا لیا، حتیٰ کہ سارے لوگوں نے جی بھر کر کھانا کھا لیا، اور اس وقت وہاں تقریباً 70 یا 80 افراد موجود تھے جو آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ تشریف لائے تھے۔ اب ان لوگوں نے کھانا جو ہے وہ پیٹ بھر کر کھا لیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر تشریف آوری کی برکت سے اللہ رب العزت نے حضور کے صدقے اس جو کھانا تھا، جو دسترخوان تھا، اس کو وسیع کر دیا۔ کیوں؟ حضور کے صحابہ جانتے تھے، جب آقا علیہ الصلاۃ والسلام کو ایک چیز کا علم تھا کہ روٹی صرف ایک ہی ہے جو کی، لیکن اپنے ساتھ اتنے صحابہ کو لے کر آئے تو پتہ تھا، انہیں یقین تھا اگر حضور یہ لے کر آ رہے ہیں تو پھر آقا علیہ الصلاۃ والسلام اس کا بندوبست بھی خود فرما دیں گے۔ پھر حضور کا فرمان دیکھیے کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مومن جو ہوتا ہے وہ ایک آنت سے کھاتا ہے، اور کافر جو ہوتا ہے وہ 7 آنتوں سے کھاتا ہے۔ یہ مومن تھے، سچے حضور کے صحابی تھے۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی برکت سے اللہ رب العزت نے کرم کیا، ہر ایک نے پیٹ بھر کر کھانا کھا لیا۔ یہ سرکار کی برکت کتنی تھی کہ 70 سے 80 صحابہ نے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ کھانا کھا لیا۔